Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to second part of my video which is secrets of a happy relationship with husband, جو کہ میں آپ لوگوں سے پہلے شیئر کر رہی تھی. پہلی ویڈیو میں سارے ٹاپکس کور نہیں کر سکی کیونکہ بہت ساری دل کی باتیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہوتی ہیں، بتانی ہوتی ہیں، اور کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی چھوٹی بہنوں کو سمجھانی بھی ہوتی ہیں. تو آج انشاءاللہ جو پوائنٹس رہ گئے تھے وہ اس ویڈیو میں کور کریں گے. تو چلتے ہیں اب ہم 6 پوائنٹ کی طرف، کیونکہ پہلے 5 پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی وہ جا کر آپ لوگ لازمی دیکھ لیں، اس سے انشاءاللہ تھوڑا بہت آپ کو ضرور فائدہ ملے گا. چلیں جی اب آتے ہیں اپنے 6 پوائنٹ کی طرف، وچ از ڈرائنگ تھنگس ٹوگیدر اینڈ اسپینڈ کوالٹی ٹائم ٹوگیدر. اٹس مین کہ ہم اپنے ڈیلی بیسس کے ڈیلی روٹین کے کاموں میں، ہسبینڈ اور وائف دونوں ہی، اور بچوں کے کاموں میں، بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اور دنیا کے اور ہزار جھمیلوں میں اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. ایک دوسرے کا ساتھ ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. مطلب کافی دن جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتے، بس مینز دنیا کی باتیں کیں، یا پھر گھر کے مسئلے مسائل ڈسکس کر لیے، بچوں کی باتیں ڈسکس کر لیں. اپنے لیے اسپیشل ٹائم جب ہم نہیں نکال پاتے تو وہ پھر آٹومیٹکلی اس سے ہمارا موڈ بھی آف رہنا سٹارٹ ہو جائے گا، ہم چڑچڑی بھی رہنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور عجیب سا ہمارا بیہیویئر رہنا سٹارٹ ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں ہسبینڈ اور وائف کو اچھا ٹائم گزارنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، شدید، جس میں صرف وہ دونوں آپس کی باتیں کر سکیں، آپس میں اچھا ٹائم گزار سکیں. کوئی آپ اس کے لیے مووی وغیرہ دیکھنے جا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اکیلے رہتے ہیں اور پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ گھر میں یہ کوالٹی ٹائم ویکینڈس پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. جیسے بچوں کو سلا کے آپ لوگ کوئی مووی اکٹھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز اکٹھے بنا کے آپ کھا سکتے ہیں سنڈے والے دن، یا پھر کوئی بھی ٹائم جو آپ دونوں اچھے سے اکیلے اسپینڈ کر سکیں. کبھی آپ ڈپریشن فیل کر رہے ہوں، یا پھر موڈ سوئنگز آپ کے بہت زیادہ ہو رہے ہوں، آپ کا موڈ برا رہنا سٹارٹ ہو جائے، خراب رہنا سٹارٹ ہو جائے 24 گھنٹے، کہ آپ کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو کہ کیا وجہ ہے کہ میرا موڈ 24 گھنٹے کیوں آف رہنا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا سا ٹائم اسپینڈ کر کے دیکھیں. باہر ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، یا پھر آپ باہر کھانا کھانے یا لنچ یا ڈنر کے لیے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا گھر میں ہی آپ لوگ کوئی اچھا سا کھانا بنا کے یا آرڈر کر کے کھا سکتے ہیں. اس طرح آپس میں دل کی باتیں بھی کریں اور آپس میں اچھا سا ٹائم اسپینڈ کریں. یقین کریں اس سے آپ کا ڈپریشن منٹس میں دور ہوگا، اور آپ ذہنی طور پر اتنے ریلیکس ہو جائیں گے کہ وہ نیکسٹ 8-10 دن کے لیے انف ہوگا ریلیکس رہنے کے لیے. اور یہ آپ کو کرنا چاہیے، ویک میں کم از کم ایک دفعہ آپ کو ضرور کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، اچھی لائف گزارنے کے لیے، اچھا اپنا موڈ رکھنے کے لیے پورا ویک. اب آتے ہیں اپنے 7 پوائنٹ کی طرف، وچ از ریئلائز دیٹ یو آر شیئرنگ اے لائف ناٹ اوننگ اے لائف. مینس کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لائف شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے دکھ درد، اپنی خوشیاں، سارا کچھ. ہم کسی پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو دوسروں پہ حکومت کرنا اچھا لگتا ہے، ان کو دوسروں کو ڈکٹیٹ کرنا اچھا لگتا ہے، کہ کہ ہر کام ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہو. نہیں، ایسے گھر نہیں چلتے. یہاں پہ میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ شادی کے شروع کے 1-2 سالوں میں جب میرے ہسبینڈ اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جاتے تھے، پتہ نہیں کیوں بہت برا سا فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے پراپر ٹائم نہیں دے رہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہے ہیں، خود آؤٹنگ کر رہے ہیں، خود گھوم رہے ہیں، ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایسا کرنے سے پھر ہمارے درمیان لڑائی بھی ہوتی تھی اور بحث بھی ہوتی تھی. پھر آہستہ میں نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ ہسبینڈ کو بھی اسپیس دینی چاہیے یار. وہ بھی اپنے بزنس کے معاملات میں یا جاب کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اتنا زیادہ وہ ذہنی طور پر تھکے ہوئے اور ڈپریشن میں ہوتے ہیں آل ٹائم. جب انہوں نے گھر چلانے ہوتے ہیں تو ان کو اتنی اسپیس دینی چاہیے کہ ریلیکس ہونے کے لیے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر آؤٹنگ پہ جا سکیں.
کیونکہ وہ جتنے ریلیکس اور ہیپی رہیں گے اور ہمیں بھی اتنا ہی ریلیکس اور ہیپی رکھ سکیں گے۔ اگر وہی آل ٹائم ٹینشن میں، ڈپریشن میں رہیں گے تو پھر ہمیں بھی وہ خوش نہیں رکھ سکتے، اور مطلب اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی یہ ہماری ہی خوشیوں کی وجہ بنے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہسبینڈس کو ہمیں اتنی آزادی اور اسپیس ضرور دینی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے بغیر ہمارے غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر کہیں بھی آ جا سکیں اور کہیں بھی جا کر انجوائے کر سکیں۔ ہمارا 8th پوائنٹ ہے نیور اوور برڈنڈ یور ہسبینڈس پاکٹ۔ مینس کہ ہمیں ہمیشہ ان کی پاکٹ کی طرف دیکھ کر چلنا چاہیے۔ جتنی ان کی انکم ہے، وہ چاہے جاب کرتے ہیں، چاہے بزنس کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی پاکٹ کی طرف دیکھ کے چلنا چاہیے۔ ان کو اوور برڈن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان کو جتنا اوور برڈن کرتے جائیں گے، اگر وہ آپ کا ہسبینڈ شریف سا ہے بیچارہ، وہ آپ کو فرمائشیں بھی پوری کرتا رہے گا، آپ کو ہر چیز بھی لا لا کے دیتا رہے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کے لیے مشکلات بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گی کہ وہ کسی سے مانگ کے لے کے آئے گا یا کسی سے ادھار پکڑے گا۔ نیکسٹ ٹائم وہ اپنی پے میں سے یا انکم میں سے ان کو وہ ریٹرن بھی کرنی ہوں گی، اس کو نیکسٹ منتھ کے پھر ایکسپینسز بھی پورے کرنے ہوں گے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ ہمیں جتنی ہماری انکم ہے اسی میں گزارا کرنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنا صبر اور شکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ شکوے شکایتوں کے ساتھ یا پھر رو دھو کے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جتنا شکر کریں گے، یقین کریں ہماری زندگی میں اتنی ہی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی صبر اور شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور چاہے آپ کی انکم تھوڑی ہی ہو، آپ شکر کرنے سے آپ کی اس انکم میں ہی اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کی ہر ضرورت بھی پوری ہوگی، آپ کی خواہشیں بھی پوری ہوں گی، اور آپ لوگ خوش بھی رہ سکیں گے۔ اس لیے آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے اور پاکستان میں عجیب سے حالات چل رہے ہیں، ہر چیز ہی انسان کی پہنچ سے باہر ہوئی ہے، تو گھر کی مین ضروریات پوری ہونے کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس اتنی انکم بچ جائے کہ آپ لوگ اس سے اپنی جیسے مرضی خواہشات پوری کر سکیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی تھوڑا ٹائم، تھوڑے سے مشکل حالات آ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی کے ساتھ آسانی بھی آل ٹائم نہیں رہتی، مشکل بھی آل ٹائم نہیں رہتی، مشکل ٹائم بھی گزر ہی جاتا ہے، آسان ٹائم بھی گزر جاتا ہے۔ تو مشکل ٹائم کو ہم جتنا صبر کے ساتھ گزاریں گے، ہمارے لیے بھی اتنا ہی وہ ذہنی سکون کا باعث بنے گا، ہماری زندگیوں میں اتنا ہی سکون آئے گا۔ ہمارا 9th پوائنٹ ہے ٹو بی ایگری اینڈ ڈس ایگری از نارمل۔ مینز ہم میاں بیوی دونوں انسان ہوتے ہیں، جہاں بہت سارے معاملات میں ہماری رائے سیم ہوتی ہے، وہاں ہمیں ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کرنے کی بجائے ہمیں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم نے ان سے اپنی بات منوانی ہے تو ہمیں فوراً ان سے لڑائی کرنے کی بجائے، بحث کرنے کی بجائے کہ نہیں ایسے نہیں، یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ کام ایسے کرنا چاہیے ہمیں، آپ غلط بول رہے ہیں، تو فوراً جس بات سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں ایٹ دی اسپوٹ اس بات پہ اگر ہم بحث کریں گے تو ہم بہت شدید قسم کی لڑائی ہوگی، اور بحث بھی بہت پھر لمبی چلے گی۔ تو اگر ہمیں ان کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی یا کوئی ڈیسیژن ہمیں ان کا نہیں پسند آ رہا، تو فی الحال عارضی طور پہ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اس ٹائم ایٹ لیسٹ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ بعد میں گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد یا اگلے دن یا 2 دن بعد جب بھی آپ کو لگے کہ آج ہسبینڈ کا موڈ بہت اچھا ہے اور وہ آج بہت خوش ہیں، تو آپ آرام سے اور پیار سے ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ مطلب وہاں تب لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور آپ آرام سے ان کو اپنا پوائنٹ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ آپ اس چیز میں اگر ہم اس طرح چلیں گے تو پھر یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یقین کریں جب ان کا موڈ اچھا ہوگا، وہ خوش ہوں گے، تو ہماری بات بھی جلدی مان جائیں گے اور پھر ہمارے مطابق ہی چلیں گے۔ تو اپنی باتیں منوانے کے لیے ہمیں لڑائی کر کے نہیں چلنا، ہمیں پیار سے چلنا ہے۔ جتنا ہم ہسبینڈ کے اچھے موڈ کی طرف دیکھ کے چلیں گے، جب ہم نے اپنی بات منوانی ہو تو ہمیں ان کا اچھا موڈ دیکھ کر پھر بات کرنی چاہیے۔ جب وہ ہمیں پریشان نظر آ رہے ہوں یا پھر غصے میں نظر آ رہے ہوں، تب ہمیں ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے جس سے ہمیں لڑائی کا ڈر ہو یا پھر
لمبی بحث کا ڈر ہو۔ تو تھوڑی سی ہم اگر اس طرح عقل مندی سے چلیں گے، تھوڑا سا ہم دیکھ کے اپنی زندگی کو چلیں گے، فوراً ہم ریئیکشنز دینا چھوڑ دیں گے اور تھوڑا سا سمجھداری سے چلیں گے، تو ہم انشاءاللہ بہت خوش بھی رہیں گے اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزار سکیں گے۔ اور میرا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آلویز اپریشیٹ یور پارٹنر، مینس جیسے ہم کوئی کھانا شانا بناتے ہیں یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی اسپیشل چیز بناتے ہیں کھانے کی، یا ان کے لیے کوئی اسپیشل کام کرتے ہیں، تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری تعریف کریں یا پھر ہمیں پریز کریں کہ یہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، یا یہ کام بہت اچھا کیا ہے، یا کوئی بھی اور معاملات ہو سکتے ہیں جس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہمیں پریز کرے، ہماری ایفرٹ کو پریز کرے۔ تو ہسبینڈس بھی انسان ہیں، ہم صرف عورتوں کے پاس ہی دل نہیں ہوتے، ان بیچاروں کے پاس بھی ویسے ہی دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ضرور پریز کرنا چاہیے، جیسے وہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمیں گھر کا سکون دینے کے لیے سارا دن باہر دنیا کے جھمیلوں میں پڑے رہتے ہیں، دنیا کی ہزار ٹینشنز بھگتا کے وہ شام کو گھر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اگر کچھ اسپیشل کر رہے ہیں، مینس کوئی نارمل روٹین سے ہٹ کے انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، ہمارے لیے کچھ نارمل روٹین سے ہٹ کے کھانے کی چیز لے کے آئے ہیں، یا پھر ہمارے لیے کچھ چھوٹا سا گفٹ ہی لے کے آئے ہیں، یا پھر انہوں نے ہمارے گھر کے کسی کام میں ہماری صحت کی طرف دیکھتے ہوئے ہیلپ کر دی ہے، یا بچوں کے حوالے سے انہوں نے ہماری کوئی ہیلپ کر دی ہے، ہماری کوئی مشکل آسان کر دی ہے، یا زندگی کے بہت سارے معاملات ایک دن میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو فیل ہو کہ آج ہمارے ہسبینڈ نے ہمارے لیے اسپیشل کوئی کیئر دکھائی ہے، یا اسپیشل ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا کام کیا ہے، تو ان کو ضرور پریز کیا کریں، ان کو بتایا کریں ان کی امپورٹنس کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو یقیناً ہماری زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی، یا پھر آپ کی وجہ سے ہی ہماری زندگی اتنی خوبصورت اور آسان ہے۔ آپ ان کی ایفرٹس کو آپ ضرور پریز کیا کریں کہ آپ ہمیں سکون دینے کے لیے، ہمارے بچوں کے سکون کے لیے، ہمیں اچھی زندگی دینے کے لیے جو ایفرٹس کر رہے ہیں، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یقیناً وہ آسان نہیں ہے۔ باہر جا کے کمانا بہت مشکل ہے، میں نے بھی تقریباً 10 سال جاب کی ہے، اور یقین کریں بہت مشکل ہے کمانا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ باہر جا کے جاب کر رہا ہے، یا بندہ یا بندی باہر جا کے جاب یا عیاشیاں کر رہے ہیں، تو عیاشی بالکل بھی نہیں ہوتی، صرف ٹینشنز ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کما نہیں رہے، آپ جاب نہیں کر رہی، اور صرف آپ کے ہسبینڈ کما کے لا کے آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ کو اس بات پہ میں کہتی ہوں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ میں نے 10 سال جاب کرنے کے بعد اب 1 سال ہوا ہے کہ میں گھر میں فری بیٹھی ہوں، 1 سال بھی ابھی بلکہ پورا نہیں ہوا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جنت میں آ گئی ہوں۔ یہ بلیو می، اگر آپ گھر میں سکون سے بیٹھی ہیں، آپ کو کمانے کی پرواہ نہیں ہے، آپ کوئی جاب نہیں کر رہی، کوئی بزنس نہیں کر رہی، یا کچھ بھی کیے بغیر آپ کو گھر میں ہر چیز مل رہی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ جو عورتیں بیچاری باہر دھکے کھاتی ہیں، جو کماتی ہیں، جن کی مجبوری ہے کمانا، وہ اس وجہ سے کہ ان کے ہسبینڈ کی انکم کم ہوتی ہے، یا کوئی اور بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور اتنی مہنگائی کے دور میں بھی اگر آپ کو کمانے کی فکر نہیں ہے، تو یقین کریں آپ کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کی گھر میں رہنے کی اور گھر میں سکون سے بیٹھ کے بغیر کمانے کی پرواہ کیے بغیر جو زندگی ہے نا، وہ میں نے اب فیل کی ہے پچھلے 1 سال میں، اور یہ مجھے 1 سال اپنی زندگی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے خوبصورت سال ہے میری زندگی کا۔ جب میں گھر سے باہر نہیں نکلی، صرف مجھے اپنے گھر کے کاموں کی فکر ہوتی ہے، اور مجھے صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ آج میں نے کیا پکانا ہے، یا کیا کھانا ہے، یا کیا منگوانا ہے آج مارکیٹ سے، تو صرف ہم آرڈر ہی کرتے ہیں اور ہر چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، تو ہم اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔
چلیں جی، میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. امید ہے آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کوئی آپ لوگوں کی کنفیوژن ہوگی تو وہ ضرور دور ہوئی ہوگی، یا پھر آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ہیلپ ملی ہوگی. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کوئی اچھی سی آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی. یہ کل ہم اپنی بیٹی کو فن سٹی لے کے گئے تھے گھمانے کے لیے. وہ کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے فن سٹی جانا ہے، باہر گھومنے جانا ہے. تو میں نے چھوٹی چھوٹی سی کلپس بھی بنا لیے. میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے. تو اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اچھی سی آپ لوگوں کے لیے لانے کی ٹرائی کروں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.